ایک وقت ایسا آیا جب کائنات میں سب سے انوکھا ممبر بنایا گیا. اس سے پہلے ایسا ممبر نہیں. اتنی تعجیل میں، گرمیوں میں، ایسی گرمی کہ جہاں پر تھیپڑے پڑ جاتے تھے، لو کا سراٹا تھا، ریت تپ رہی تھی، ایسا کجاووں کو روک کے رسول نے پالان شتر سے ممبر بنایا ہے اور خطیب ازل ممبر پہ کھڑے ہوئے. اب رسول نے کیا کیا؟ خدا نے دیکھا کہ میرے حبیب، ہم نے تو تمہیں عالمین کے لیے بنایا تھا کہ عالمین کو بلاغت کرو، عالمین کی تبلیغ کرو. بظاہر تو تم نے تبلیغ کی نہیں، لیکن اللہ ہے، اللہ ہے، اس کا حکم ہے، رسول اس کے حکم کے پابند ہیں. رسول نے نشیب کو فراز کیا، پست کو بالا کیا، بالا کو پست کیا، زمین کو آسمان کیا، کائنات کی ہر شے کو موجود کیا، جو دور کی شے تھی انہیں قریب کیا، کائنات کی مکمل زمین کو سمیٹ لیا. ہر شے کو رسول نے اس جگہ پر جمع کیا اور وَنَحْنُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کی مرید بن کر کائنات کے رسول نے ہر شے کے شہرک سے قریب ہو کر فرمایا، میں لوگوں کائنات کو آج ایسی جگہ اکٹھا کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا پوری کائنات کے لیے. اللہ کے رسول نے وَنَحْنُ حَبْلٌ مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کائنات کے ہر بندے کی شہرک سے قریب ہو کر فرمایا، تمہیں خبر نہیں کائنات کے ہر لوگوں کو میں مہمان پہنچا رہا ہوں. بس رسول نے کہا، ید اللہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا. یا وارث نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ڈگر ڈگر نگر نگر گلی گلی، ڈگر ڈگر نگر نگر گلی گلی. یا وارث، یا وارث، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس. نعرہ حیدری. من کنت مولا ان العلی حوضا مولا. اے لوگو، جس کا میں مولا، گواہ رہو میں علی ابن ابی طالب کو اس کا مولا گھوشت کر رہا ہوں. One who doesn't want to accept this as مولا can't be a Muslim, let alone مومن. یاد رکھو، جو اس کی مولائیت کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، آج کے بعد اس کا مسلمان ہونا، مومن ہونا تو بہت دور کی بات، وہ مسلمان ہونا بھی گوارا نہیں. آئی سمجھ میں نہیں؟ من کنت مولا. اور آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تو صرف علی علی پڑھتے رہتے ہیں. میں اس رسول کے فضائل کیا پڑھوں، میں اس رسول کی قد و قامت کے بارے میں کیا تذکرہ کروں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ ہی ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہو. اور جب تک کائنات میں رسول نے طویل ترین خطبہ دیا، جب تک ممبر پہ رسول رہے، دستے ید اللہ، دستے وجہ اللہ، دستے جنب اللہ رحمت عالم کے ہاتھ میں رہا. چھوڑا نہیں تاکہ لوگ جان بھی لے، پہچان بھی لے. ہاتھ بڑھا کے تمہارے نبی نے بتا دیا کہ کائنات کا کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ کس کا مولا، کیسا مولا، کب کا مولا. رسول نے بتا دیا کہ ہر وہ لوگ جو عرش والے ہیں،
وہ بھی جان لے من کنت مولا ہو، جو فرش والے ہیں وہ بھی جان لے من کنت مولا ہو، جو نشیب والے ہیں وہ بھی جان لے من کنت مولا ہو، جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ بھی جان لے من کنت مولا ہو، کیونکہ لیکون للعالمین نذیرا، رسول کو عالمین تک پہنچانا تھا، یہ اس کا مولا ہے جس کا میں۔ تو اگر قبر والے بھی نہ مانے تو پھر یہ اب کیا ہوا؟ رسول نے عالمین کو ڈرانا، رسول نے عالمین کو ڈرانا ہے۔ اب عالمین میں جب ہم نے نظر دوڑائی، جب میں انبیاء کی صف میں گیا تو آدم پہلے نبی، اب میں نے دیکھا یا رسول اللہ آپ تو آدم کے بھی مولا ہیں، کہا تجھے خبر نہیں میں جاہل ہوں، میں آدم ہوں، میں رسول کو مولا مانتا ہوں۔ پھر میں نے آدم سے کہا تمہیں خبر نہیں، ہمارے رسول نے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آدم نے کہا تم نے عزم سچ کہا، جس کے مصطفیٰ مولا اسی وے میں علی بھی ہمارے۔ آدم مولا مان رہے ہیں، یہ جاہل ابن آدم مولا بھی نہیں مان رہے۔ آدم کے نمک حرام بیٹو، اپنے باپ کے نطفے کو تو کم سے کم حلال رکھ، باپ تو مولا مان رہا ہے، بیٹا مولا کیوں نہیں مانتا؟ اور تمہیں خبر نہیں؟ ہاں یہی جب شیش کی بارگاہ میں گئے تو وہ بھی یہی کہیں گے، نوح کی بارگاہ میں جاؤ گے وہ بھی یہی کہیں گے، جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں، یعنی 1,23,999 انبیاء کرام بھی ارے نہیں میرے کہنے سے نہیں، اللہ نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں انبیاء سے لے کے کائنات کی ہر روح کو جمع کیا تھا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ سب نے کہا قولوا بلا، پروردگار کیوں نہیں؟ جب غدیر کا موقع آیا ہو بہو یہی جملے تمہارے رسول نے کہے، الست بالمؤمنین من انفسکم، کیا میں ہر مومن پر ان کی جان سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ سارے صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، ہم صحابہ کہنے لگے سرکار کیوں نہیں؟ کس نے کہا؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا بلا، سرکار کیوں نہیں؟ اب سرکار نے کہا اچھا یہ تو مانتے ہو نا، مجھے محمد مانتے ہو، میں جو کہوں گا وہ سچ جانتے ہو، میری ہر بات پہ تصدیق کی ہے، میں نے تمہیں روزہ پہنچایا تم نے مانا، زکات کے احکام تمہیں پہنچائے تم نے مانے، نماز کے احکام تمہیں پہنچائے تم نے مانے، طلاق کے بارے میں تمہیں میں نے بتایا تم نے مان لیا، نماز کے بارے میں بتایا اس کی رکعت قرآن میں نہیں تھی میں نے بتائی تم نے اتنی پڑھی نا، فطر تم نے جانے، ہر بات تمہیں میں نے پہنچا دی اور تم نے ہر بات کو آنکھ دھر کے ایکسپٹ کیا ہے۔ آج کے دن میں تمہیں ایک پیغام اور دے رہا ہوں، جس طرح پہلے تم نے میری باتوں کی تصدیق کی اس کو جھٹلایا نہیں، آج یہی پیغام غدیر کے موقع پہ تمہیں دے رہا ہوں۔ سرکار کیا؟ سرکار نے ید اللہ کو اوپر اٹھایا، اتنا اٹھا لیا کہ مصطفیٰ کا بھائی کہنے لگے سرکار نے مجھے اتنا علند کیا جو پہلے سے علی ہے، جو پہلے سے علی ہے۔ جب دست رسالت نے اٹھایا، علی کہتے ہیں عظیم بلندی کو، علی کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا نام بھی علی، اللہ کا نام بھی علی، اللہ کے بندے علی کا نام بھی علی، جو اللہ اپنے لیے علی کہے اس کی بلندی کا معیار و مقام کیا ہوگا؟ جب رسالت نے اٹھایا علی کہتے ہیں میں اتنا بلند تھا، جب رسالت نے اٹھایا اور علی ہو گیا۔ رسول نے اٹھایا
لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. اب سرکار نے کہا دیکھو میں نے تمہیں نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا, حج پہنچایا, زکات پہنچائی, تلاوت پہنچائی, قرآن پہنچایا, آیتیں دی, تم نے ایکسپٹ کیا. آج کے دن میں تمہیں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے جس طرح کائنات کے سارے انبیاء چلے گئے مجھے بھی بلاوا آ جائے. میں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی اہل بیتی. اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اہل بیت میں ایک ایسا فرد ہے جس کو میں تمہارا مولا بنا کے جا رہا ہوں, جس کو میں تمہارا مولا. خدا کی قسم یہ میں نے رٹ کے کھڑا نہیں, وہ مجھے پتہ بھی نہیں پڑھنا کیا ہے. یہ تمہاری محبت اور مولا کی عطا ہے جو آ رہا ہے. اگر تم اور محبت بڑھاؤ گے ادھر سے اور برسات ہوگی. آئی سمجھ میں نہیں؟ رسول نے پہنچایا من کنت مولا ہو. ہر بندے نے ایکسپٹ کیا, ہر بندے نے ایکسپٹ کیا. جس نے ایکسپٹ کیا وہ مولا کا موالی کہلایا, اور جس نے ان ایکسپٹ کیا وہ مولا کا موالی نہیں غدار کہلایا. تو رسول نے بتا دیا تمہیں خبر نہیں, جب بھی علی کا تذکرہ کرو سمجھ جایا کرو جس کا چہرہ گلاب ہوگا وہ ہمارا محب ہوگا, اور جس کا چہرہ شق القمر کی طرح شق ہو جائے گا وہ ہمارا غدار. موقع تھا غدیر کا, موقع ہے غدیر کا. جل جلالہ کے حکم سے, کس کے حکم سے؟ جل جلالہ کے حکم سے, صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. مصطفیٰ جان رحمت نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لیا. کس کو بلند کیا؟ مصطفیٰ نے. اور کیوں نہ, یہ وہ عظیم ہے کہ کائنات میں جس کا ہمسر نہیں, کائنات میں جس کا بدل نہیں. کون سمجھے گا اس گھرانے کو؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور عہد و پیمان لیا, اور آج کائنات میں اسی غدیر نامی تالاب کے موقع پر جو محفل رسول نے سجائی تھی, اور اتنا میرے رسول نے وہاں پر مولا کائنات کی فضائل پڑھنا شروع کر دیے, اور کہتے ہیں کہ اگر میں قیامت تک یہی کھڑا رہوں اور علی ابن ابی طالب کے فضائل پڑھتا رہوں تو پھر میں تھکوں گا نہیں. لیکن تصور میں پوچھ سکتے ہو یا رسول اللہ جب آپ قیامت تک کھڑے رہیں گے نماز کون پڑھے گا, روزہ کون رکھے گا, سال بھی اگر آپ پڑھیں گے تو دوبارہ ذی الحج کا مہینہ آگا, حج کون کرے گا, زکات کون دے گا, روزہ کون رکھے گا. عالم تصور میں مولا کائنات کے سردار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تمہیں خبر نہیں نماز روزہ نام ہے ان کی محبت. آئی سمجھ میں نہیں ہے؟ عبادت دو طریقے کی ہوتی ہے, ایک بدنی عبادت ہوتی ہے, ایک روحی عبادت ہوتی ہے. بدن کی عبادت تو آدمی ساکت کر سکتا, روح کی عبادت وہ ہے کہ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی بدن کی عبادت ایکسپٹ نہیں ہوتی. آئی سمجھ میں نہیں؟ علی کا ذکر ہے بدن کی عبادت کا ذکر. علی کی عبادت کیا ہے؟ بدن کا ذکر. اے لوگوں میں تمہیں بدن کی عبادت کا معیار سمجھانا چاہ رہا ہوں. تم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو گے, اذان کا بھی تمہیں تقاضا رہے گا, اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی انتظار کرو گے, امام صاحب ہے کہ نہیں چلو مصلی پہ کھڑے ہو انتظار کرو گے, کسی نے صلات کیا ہے کہ نہیں کیا انتظار کرو گے. لیکن تمہیں وہ نسخہ کائنات دینے جا رہا ہوں, نہ تمہیں اذان کا انتظار کرنا پڑے گا, نہ نماز کا انتظار کرنا پڑے گا, نہ روزے کسی چیز کا انتظار نہیں. بس جب چاہو چلتے رہو, اٹھتے رہو, بیٹھتے رہو, سوتے رہو. اگر اس کا ذکر کرتے کرتے سو گئے خدا کی قسم فجر تک جب آگ تک آگ کھولے نا تمہاری شب عبادت.
یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے، یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب، اور اس کو پکڑے رہو گے یو ول نیور بی ایگنورنٹ، کبھی گمراہ نہیں بنو گے، کبھی کیا نہیں بنو گے؟ گمراہ نہیں بنو گے۔ اہل بیت وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں۔ غدیر کسی الگ چیز کا نام نہیں، اسی پیغام کا نام تھا کہ جو رسول نے بچپن سے لے کے اپنے اوائل آخری وقت تک دیا، اور رسول نے مولا تو بہت جگہ بنایا، لیکن یہ اعلان ولایت، مولا کی ولایت کا اعلان، اس کو کرنے کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، لوگوں علی کی وہ عظمت ہے کہ جس دل میں بھی بس جاتی ہے ہم اسے مومن کہتے ہیں، ہم اسے مومن کہتے ہیں۔ اس کی، اور یہ بھی لوگ ہیں یعرفون بالایمان، جو مومنین اس کو پہچان دیتے ہیں، ویعرفون وینکرون بہم، اور کچھ لوگ جاننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ بھائی کائنات میں آدمی علی کو مانے اور مانتا جائے، انکار کی لکیر تصویر میں نہ آئے، کیونکہ علی صرف علی نہیں، تصویر الہی کا دوسرا نام۔ آئی سمجھ میں نہیں؟ علی تنویر الہی ہے، علی عکس الہی ہے۔ آئی سمجھ میں نہیں؟ ہر چیز کا اپنا عکس ہوتا ہے۔ میرا عکس ہے، جو میں ہوں وہی۔ اب یہاں پر ایک آئینہ آپ لگا دو، جو آئینے میں ہے وہی میں ہوں نا، جو میں بولوں گا وہی وہ بولے گا۔ ایک بندہ کہنے لگا بھائی میں مولانا محمد شاکر سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے اس نے آئینے کی طرف دیکھا منہ بگاڑ لیا۔ میں یہاں تقریر کر کے گیا، اس نے میرا بڑا نام سنا تو بڑی اچھی، لیکن ایک بندے نے میری فوٹو نکالی اپنے بیٹ سے، I love very much Mr. Mohammad Shakir. This is the wonderful Muqarrir who has been is giving a speech at the time of Ghadir Khum program. It is the better. وہ بہت خوش ہو گیا، لیکن جب ایسی فوٹو دکھائی اس نے منہ بگاڑ لیا۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ تم نام اللہ کا لے رہے ہو، ذکر اس کا کرتے ہو، اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، کہتے ہو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام آتا ہے تو وہ لب بھی چوم لیتے ہیں، اس کا نام آتا ہے تو اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، لیکن جب اس کی تصویر علی کا ذکر آتا منہ کیوں بگاڑ لیتے ہو؟ نہیں، میری تعریف کرنا، میری تعریف کرنا، میری تصویر کی تعریف کرنا ہوگی، اور میری تصویر سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا ہوگا۔ خبردار، علی تصویر ید الہی ہے، علی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا بغض یہی نہیں رہتا، وہاں چلا جاتا، اور اگر اس کا بغض وہاں ہو جائے، اس کا بغض اگر وہاں چلا جائے تو خدا کی قسم اللہ کا اپنا کبھی بغض نہیں ہوتا، اللہ اپنے آپ کبھی کسی بندے پہ غضبناک نہیں ہوتا۔ نہ وہ فرعون سے غضبناک ہوا، نہ وہ فرعون سے غضبناک ہوا، نہ وہ شداد سے غضبناک ہوا، نہ وہ نمرود سے غضبناک ہوا، وہ کسی سے غضبناک ہوا؟ بتاؤ، قارون سے غضبناک ہوا، کتنا خزانہ دیا قارون کو؟ 40 گدھوں سے بھی مزید۔ تواریخ میں متعدد تواریخ میں لکھتے کہ اس کے کارخانوں کی، اس کے خزانوں کی چابیاں لگتی تھی۔ کتنا خزانہ ہوگا؟ اسے روٹیاں بھی دے رہا ہے۔ نمرود جو اسے سجدہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو خدا کہلاتا، اسے بھی رزق دے رہا۔ یعنی مشرک سے اللہ نے کبھی بیر نہیں کیا۔ جو اسے خدا نہیں مانتا اس کا رزق نہیں روکتا، جو خدا تسلیم نہیں کرتا اسے وہ مانتا نہیں، ہٹاتا نہیں۔ پروردگار تو پھر غضبناک کس سے ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا تم نے اپنے حبیب کا، میرے حبیب کی ترجمانی نہیں سنی؟ الفاطمۃ بعزت منی فمن اغضب لها غضبنی غضب اللہ۔ رسول نے فرمایا لوگوں، میرے خاندان میں فاطمہ، علی، حسن، حسین میرے بطنے ہیں،
ان کے غضبناک سے میں محمد غضبناک ہو جاتا ہوں، اور محمد غضبناک ہوئے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ اب اگر نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی دو، اور 5 وقت مسجد میں کھڑے ہو کے کہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار ہمیں ان کے راستوں سے بچا لے جس پر تو نے غضب کیا ہے، تو تم دعا بھی کر رہے ہو، لیکن اللہ کہے گا کس قدر منافق ہے، کس قدر منافق ہے، نماز میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا، کہہ رہا مجھے ان سے بیدار رکھ جو غضبناک ہوا ہے، وہ تجھے خبر نہیں ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، ان سے محبت کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا بلکہ تجھے حبیب بنا لے گا۔ جزاک اللہ خیرکم واحسن الجزا۔